عمران خان کو عام انتخابات میں حصہ لینے کا موقع دینا چاہیے؟ میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں کہ موقع نہیں دینا چاہیے۔ نواز شریف کو جو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی وہ کیا تھی؟ پچھلے 26 سال میں نواز شریف کو صرف ایک الیکشن لڑنے کا موقع دیا گیا۔ آج اگر یہ فضا موجود ہے پھر کہ میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بن رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی نالائکیاں وہ بھی اس فضا کو بنانے میں شامل ہیں۔ اگر ہم سادہ اکثریت لیتے بھی ہیں تو پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کوشش کریں گے کہ لائک مائنڈیڈ جماعتوں کو پھر بھی ساتھ لے کے چلیں۔ اسٹیبلشمنٹ دنیا کے ہر ملک کی ضرورت ہے۔ اب امریکہ کو دیکھیں، کیا وہ پینٹاگون کے بغیر جو ہے وہ امریکہ چل سکتا ہے؟ بالکل نہیں چل سکتا۔ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب کر کے کوئی گورنمنٹ چل نہیں سکتی۔ السلام علیکم، وی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں بلال عباسی۔ عام انتخابات میں تقریباً 50 دنوں سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں زور و شور سے انتخابات کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا بھی پارلیمانی بورڈ ہے جس کے تقریباً 14 کے قریب اجلاس ہو چکے ہیں اور اس میں مختلف انٹرویوز ہو رہے ہیں امیدواروں کے۔ آج ہمارے مہمان ہیں مسلم لیگ نون کے ہی سینئر رہنما جو کہ اس بورڈ کا حصہ بھی ہیں اور سابق وفاقی وزیر ہیں جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا آج پروگرام میں دعوت دینے کا۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جیسے آج کل امیدوار فائنل کر رہی ہے نون لیگ اور انٹرویوز ہوتے ہیں، ہر روز مختلف ڈویژن کے انٹرویوز ہو رہے ہیں، تو کیا قابلیت دیکھی جا رہی ہے امیدواروں کی؟ کیا کون کون سے امیدوار فائنل ہوں گے؟ کیا پارٹی فنڈ بھی کوئی کہ کسی جگہ پہ حصہ ہے اس کا بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ اس وقت جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں 2024، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون پورے ملک میں وہ واحد سیاسی جماعت ہے کہ جو بڑے آرگنائزڈ طریقے سے اپنی انتخابی تیاریوں کے حوالے سے سب سے آگے ہے۔ یعنی ہم نے سب سے پہلے اپنی ایک منشور کمیٹی بنائی جس کی تمام تر سفارشات ابھی فائنل ہو چکی ہیں۔ اس کی 30 سے زائد سب کمیٹیز بنی، بڑی ہی تفصیل سے اس پہ کام ہوا کہ کس طرح ملک جو اس وقت جن مسائل کا شکار ہے اس میں ہمیں ایک بہترین وے فارورڈ کیا دینا ہے قوم کو، اور اس الیکشن میں ہمارے سلوگن اور ہمارا منشور کیا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا جو سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ ہے وہ اناؤنس ہوا اور چاروں صوبوں سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ہر وہ ممبر یا ہر وہ کارکن جس نے درخواست دی ہے اس کو انٹرویو کے لیے کال کیا گیا۔ اب ان انٹرویوز میں اس بورڈ میں قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب خود موجود ہوتے ہیں، صدر جماعت شہباز شریف صاحب خود موجود ہوتے ہیں، چیف آرگنائزر مریم اور نواز صاحبہ خود موجود ہوتی ہیں، چیئرمین الیکشن سیل اسحاق ڈار صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب صدر پنجاب، سیکرٹری جنرل، تو یہ سارے جو ہمارے سینئر اور اس کے علاوہ جتنے ہمارے سینئر ممبران ہیں اس بورڈ کے وہ ان انٹرویوز کے دوران خود موجود ہوتے ہیں۔ جو آپ نے سوال کیا کہ کیا دیکھا جاتا ہے ایک کینڈیڈیٹ کے اندر جو اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے ایز دا موسٹ فیوریٹ کینڈیڈیٹ فار نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی، اس میں 2-3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کی جماعت کے ساتھ وابستگی کتنے عرصے سے ہے، جماعت کے ساتھ اس نے کتنا کام کیا ہے، کن عہدوں کے اوپر رہا ہے، اور اس سے پہلے کوئی اس نے الیکشن لڑے ہیں، اسے کتنا انتخابی سیاست کا تجربہ ہے، کوئی صاحب کا MNA MPA ہے وہ اس کا کریڈٹ ہے، کوئی سٹنگ MNA MPA ہے تو زیادہ چانسز یہی ہوتے ہیں کہ ٹکٹ ان کو ملے گا۔ لیکن نئے چہرے، نئے لوگ بھی انٹروڈیوس کرنے کا پارٹی بالکل ارادہ رکھتی ہے، نوجوانوں کو ترجیح دی جا رہی ہے، خواتین کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جنہیں مد نظر رکھ کے جماعت کے ساتھ وابستگی، اس کی انتخابی اہلیت اور یہ کہ وہ الیکشن جیتنے کی کتنی صلاحیت رکھتا ہے، جس حلقے سے وہ ٹکٹ مانگ رہا ہے وہاں پہ کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ الیکشن جیت سکتا ہے۔ دیکھیں، انتخابی سیاست میں سیٹیں جیتنا ظاہر ہے ایک پرائورٹی ہوتی ہے، اس کے بعد ظاہر ہے کوئی صوبوں سے آپ کے چیف منسٹرز آتے ہیں اور قومی اسمبلی میں آپ کے پرائم منسٹر جو ہے وہ بھی ان MNAs کی ووٹوں سے آتے ہیں جو ان الیکشنز میں جماعت کے ٹکٹ پہ منتخب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا ایک تھورو پروسیس ہے۔ اور اس سے پہلے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جماعت نے ڈویژن اور ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر کوآرڈینیٹرز مقرر کیے تھے۔ جیسے مجھے سرگودا ڈویژن کا کوآرڈینیٹر مقرر کیا گیا اپنی جماعت کی طرف سے، اور میں نے چاروں جو اضلاع ہیں سرگودا کے، جس میں خوشاب ہے، میاں والی ہے، بھکر ہے اور ضلع سرگودا ہے، وہاں جا کے فیلڈ میں جائزہ لیا، حالات دیکھے، امیدواروں کو دیکھا کہ کس کا کیا پروفائل ہے، کون کتنا مقبول ہے، اور میں نے وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ اپنی قیادت کو سبمٹ کی۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ کے کوآرڈینیٹر جو مجھے ساتھ ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے، یہ ایکسرسائز پورے پاکستان میں جو ہے وہ ریپیٹ ہوئی ہے۔ میں خیبر پختونخوا کا بھی کوآرڈینیٹر ہوں
اس صوبے کی ساری رپورٹ جو ہے وہ مرتب کی ہے اور اپنی قیادت کو دی ہے. تو اس طرح بڑی باریک بینی سے کام ہوا ہے. اور لیکن سر ایک عام تاثر ہے کہ بعض جو پارٹی کارکنان ہیں ان کو ٹکٹ نہیں ملتا، اور ایسی شخصیات جو کہ تھوڑی مالدار ہیں، جو پارٹی فنڈ زیادہ دیتی ہیں، یہ تاثر ہے کہ بڑی پارٹیاں ان کو بھی ٹکٹ دے دیتی ہیں، عام کارکن کو پریفر نہیں کیا جاتا. کیا یہ تاثر صحیح ہے؟ قطعی طور پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں بالکل آپ کو کیٹیگوریکلی یہ بات بتا رہا ہوں کہ پارٹی فنڈ کا ٹکٹ دینے سے یا ٹکٹ لینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر امیدوار جس نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے اس کی ایک درخواست دینے کی ایک فیس ہوتی ہے، اور وہ ہر جماعت جو ہے اس درخواست کے ساتھ وصول کرتی ہے. ہماری ایم پی اے کی درخواست کے ساتھ ہر درخواست دہندہ 1 لاکھ روپیہ، اور ایم این ای کی درخواست کے ساتھ ہر درخواست دہندہ 2 لاکھ روپیہ جو ہے وہ فیس کی مد میں دیتا ہے. وہ اگر کوئی سٹنگ ایم این اے ہے وہ بھی دے رہا ہے، اور اگر کسی نے پہلی دفعہ ایم این اے کی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے تو وہ بھی دے رہا ہے. لہٰذا یہ کوئی پارٹی فنڈ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آپ یہ کہیں کہ روٹین ہے جو ہر جماعت جو ہے یہ فیس لیتی ہے. اپلیکیشن فی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نئے لوگوں کو ضرور موقع دے رہی ہے جماعت اور لے کے آیا جا رہا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انتخابی سیاست میں آپ صرف کسی کارکن کو خوش کرنے کے لیے ٹکٹ نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ نہ ہو جو سیٹ کو جیت سکتا ہو. تو پارٹی تو خوشی سے چاہتی ہے کہ ایسے نئے لوگوں کو لایا جائے، نوجوانوں کو باصلاحیت، ہمارے پڑھے لکھے نوجوان اس فیلڈ میں آگے آئیں، آگے جا کے ملک اور قوم کی خدمت کریں. پارلیمنٹ میں پارٹی کا ایسٹ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں اور پارٹی کا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں، سینٹ میں، اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں بات کر سکتے ہیں، میڈیا پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو وہ تو ہمارے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہوتے ہیں. تو ان کو لے کے آنا اشد ضروری ہے، ہم لے کے آ رہے ہیں. لیکن الیکشن جیتنے کی صلاحیت اگر وہ رکھتے ہیں تبھی ان کو ٹکٹ ملے گا. باقی جو ٹیکنوکریٹس ہیں کوئی سینٹ میں بھی آ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور اس طرح کی پوزیشنز ہیں جہاں پہ پارٹی ایسے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتی ہے. اچھا سر، یہ جب میاں صاحب کو عہدے سے ہٹایا گیا تھا تو ایک بیانیہ نون لیگ نے بنایا تھا، ووٹ کو عزت دو، جو کہ پارٹی میں کافی مقبول ہوا، اور اس کے بعد جب نئی حکومت بنی اس ٹائم بھی کافی مقبول رہا. لیکن اب وہ بیانیہ ہمیں فرنٹ پہ نہیں نظر آ رہا. کیا وہ بیانیہ ٹھیک تھا یا اب اس کو تبدیل کر دیا گیا پارٹی کی طرف سے؟ دیکھیے، بیانیہ کو تبدیل نہیں کیا گیا. بنیادی طور پہ اس وقت بھی اور آج بھی پارٹی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں پرامن، صاف، شفاف، غیر جانبدار انتخاب وہ عمل میں لایا جائے، اور ان الیکشنز کے بعد جسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور پاکستان کے عوام منتخب کرتے ہیں اسے موقع دیا جائے، ایک دوسرے کو تسلیم کر کے، ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کر کے. میں یہ کہوں گا کہ چونکہ پاکستان کی سیاست میں عدم برداشت کا جو ایک فضا ہے وہ بہت زیادہ پیدا کی گئی، جو عمران خان صاحب کا 4 سالہ دور تھا، اور نفرت اور ایک دوسرے کو گالیاں دینا اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ الزامات اور بہتان باندھنا، یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک پرامن اور ایک سیاسی طور پہ جمہوری چینج جو ہے اس کے لیے ہم پہلے بھی کام کر رہے تھے، آج بھی کام کر رہے ہیں، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ آج ملک کی بھی ضرورت ہے. اچھا سر، عام انتخابات سے قبل 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات تھے پی ٹی آئی کے ساتھ، جس پر دیگر جماعتوں کو کافی زیادہ تحفظات تھے. آج دیگر جماعتیں بشمول آپ کی جو سابقہ حکومت میں اتحادی تھی پیپلز پارٹی، وہ بھی اعتراض کر رہی ہے کہ اب وہی پہلے وہ لاڈلے تھے اور اب آپ لاڈلے ہیں. تو آپ سے سر پوچھنا یہ ہے کہ کیا 2018 میں جو اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، کیا وہ زیادہ اچھے تھے، یا جو آج نون لیگ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، آپ کے سوال ہی سے متعلقہ ہے. پاکستان کی سیاست میں کچھ لفظ جو ہیں وہ سیاستدانوں نے ایجاد کیے ہیں. بڑی معذرت سے، میرا اپنا تعلق ظاہر ہے اس ٹرائب سے، اس قبیلے سے ہے. وہ لفظ کیا ہیں؟ ڈیل، این آر او، اسٹیبلشمنٹ کو ٹکر مار کے ہیرو بننا، اور جگت بازیاں. وہ اس لیے ہوتی ہیں اور وہ لیڈر کرتے ہیں کہ جن کی اپنے پاس قوم کو بتانے کے لیے کوئی پرفارمنس نہیں ہوتی، ماضی میں کوئی کارکردگی نہیں ہوتی، اپنے سابقہ ادوار میں کوئی ایسے کام نہیں کیے ہوتے کہ وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ میرا ماضی ہے، یہ کام میں نے کیے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ میں آؤں گا تو میں یہ کام کروں گا. ہمارے پاس الحمدللہ میاں نواز شریف صاحب کے جو 3 ادوار ہیں بطور پرائم منسٹر، اس میں جو کام میاں صاحب نے کیے، ملک کو جو آگے لے کے گئے، ملک کی معیشت کو آگے بڑھایا، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی، پاکستان کا نام بین الاقوامی برادری میں روشن کیا، ملک کو ایک مضبوط ایٹمی قوت بنایا.
تو ہماری کریڈٹ میں وہ چیزیں ہیں، ہم ان کا پرچار کرتے ہیں. جو یہ الفاظ گیری جو چند لفظ آپ نے بھی لیے ہیں، یہ سیاست میں ایک فیشن بن گیا ہے. اب جلسے میں ایک لیڈر جائے گا، اس کے پاس پہلے کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ اسی طرح کی جو ہے وہ ٹکٹلیاں جو ہیں وہ ان سے اپنا گزارا چلاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ پہ سن لیں جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ دنیا کے ہر ملک کی ضرورت ہے، اور دنیا کے ہر ملک میں جنہیں ہم سپر پاورز کہتے ہیں، امریکہ، فرانس، انگلینڈ، باقی بھی، اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے اور بڑا کلیدی رول ہوتا ہے. اور اس رول کے بغیر وہ ملک سپر پاور نہیں رہ سکتے. اس کو صرف جو ہے وہ سیاستدان نہیں چلا رہے ہوتے. اب امریکہ کو دیکھیں، کیا وہ پینٹاگون کے بغیر جو ہے وہ امریکہ چل سکتا ہے؟ بالکل نہیں چل سکتا. ہمارے ملک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کریں گے، اس کو ٹکر مار کے ہیرو بننے کی کوشش کریں گے. اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب کر کے، یا میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اس پہ آ جاتے ہیں. کوئی گورنمنٹ چل نہیں سکتی. دیکھیں پاکستان کی بات کرتے ہیں، لیٹس بی ویری فیئر اینڈ لیٹس بی ویری اوپن. پاکستان کی ایکسٹرنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی سب سے پہلے ذمہ داری ہے، انٹرنل سیکیورٹی سب سے پہلے ان کی ذمہ داری ہے. ہمارے اس خطے کے اندر پاکستان کو جو خطرات لاحق ہیں، اور جو یہاں ہمارے دشمن ہمارے پڑوس میں بیٹھے ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کو منہ توڑ جواب دینا سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے. اگر یہ 3-4 چیزیں آپ نکال دیں تو گورنمنٹ کیسے چلے گی؟ تو اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہے جناب کہ گورنمنٹ میں آ کے یا گورنمنٹ میں آنے سے پہلے آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں گے تو آپ جو ہے وہ ایک قومی ہیرو ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے. یہ سارے جو باتیں ایک میں تو یہ کہوں گا کہ جعلی مقبولیت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. ہاں یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ پاکستانی آئین میں جو کردار وضع کیا گیا ہے ہر ادارے کا، اس کی تکریم کرنا اور اس دائرے کے اندر رہ کے کام کرنا یہ بالکل ضروری ہے. اگر کوئی بھی اپنی ڈومین سے باہر نکلے گا اور ٹریس پاس کرے گا دوسرے کی حدود کو، اس سے نقصان ہوگا، اور اس سے نقصانات ہوئے ہیں. یہ حقیقت ہے، میں بالکل بھی ایسے آنکھیں نہیں چرا سکتا. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ سب نے ماضی سے بہت سبق سیکھ لی ہے. ہمارے پاس بہت زیادہ تجربات کرنے کا وقت اب نہیں ہے. ملک جو ہے جس جگہ کے اوپر کھڑا ہے، ہم اپنے اسکول کالج کے زمانے سے سنتے آ رہے ہیں کہ ملک جو ہے نازک دور سے گزر رہا ہے، سنگین بحران سے دوچار ہے. تو ابھی تک آپ کو وہی جملے وہی الفاظ سننے کو مل رہے ہیں. سنگین بحران ختم ہی نہیں ہو رہا، سنگین تر ہوتا جا رہا ہے. کب تک؟ ہمارے نوجوان یہاں سے پڑھے لکھے نوجوان، 1 سال میں 4 لاکھ نوجوان جو ہے بچے بچیاں پاکستان سے باہر چلے گئے. کوئی نوکری کے لیے گیا، کوئی جاب کے لیے گیا. مجھے بڑا دکھ ہے اس بات کا. وہ ہمارا اثاثہ ہیں، وہ ایسٹ ہیں ہمارے، وہ برین ہیں ہمارے، وہ پاکستان کا مستقبل ہیں. تو یہ حالات ہم نے یہاں پہ، اور اس کی ذمہ داری اگین میں کہوں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز کی ہے، پیدا کرنے ہیں کہ پاکستان کو ایسا سازگار ماحول دے کہ یہاں سے نوجوان جانے کی بجائے جو نوجوان پاکستان سے باہر کام کر رہے ہیں یہاں آگے اپنے سسٹم کے لیے کام کریں. اور یہ بات میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ آپ کے سوال کے آخری جواب کے آخری حصے میں، کہ یہ اب ایک پولیٹیکل پارٹی کا کام بھی نہیں میں سمجھتا ہے کہ کسی ایک جماعت کی اب اکیلی کوئی یہ بہت بڑا، کیونکہ بہت بڑا کام ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگے مل کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہم الیکشن سے پہلے مختلف سیاسی جماعتوں سے بات چیت کر رہے ہیں کہ مل کے آگے الیکشن بھی لڑا جائے، سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے جو لائک مائنڈیڈ جماعتیں ہیں. اور میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور پاکستان کی عوام کی تائید سے کہ انشاءاللہ ہم سمپل میجورٹی لیں گے اس الیکشن میں، سادہ اکثریت لیں گے. چونکہ سادہ اکثریت والی حکومت ہی مضبوط فیصلے کر سکتی ہے. جیسے اتحادیوں کے کندھوں کی اور سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پھر اس میں کئی مجبوری کے فیصلے ہوتے ہیں معذرت سے. لیکن اگر ہم سادہ اکثریت لیتے بھی ہیں تو پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کوشش کریں گے کہ لائک مائنڈیڈ جماعتوں کو پھر بھی ساتھ لے کے چلیں اور ملک کو آگے لے کے جائیں، اختلافات کو ختم کریں. دوبارہ میں کہوں گا کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں، اور اس ملک کو جسے اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت دی ہے، اس ملک کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا اور آگے بڑھے گا انشاءاللہ. اچھا سر، آج سے 5 سال قبل جب 2018 کے انتخابات ہونے والے تھے تو یہی عدلیہ تھی، اور ایک جماعت جو نون لیگ جس سے آپ کا تعلق بھی ہے، اس جماعت کے تمام رہنماؤں کو کبھی کسی مقدمے میں کبھی کسی مقدمے میں سزا ہو رہی تھی اور وہ جیلوں کے پیچھے تھے. اب جو ہے ایک اور جماعت کے ساتھ یہ کچھ اور ہے، اور آپ کے جو قائدین ہیں ان کو بری کیا جا رہا ہے، تمام رہنماؤں کو بھی تقریباً بری کر دیا گیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے عدالتی نظام کو؟ دیکھیے پاکستان کے عدالتی نظام کے اندر بہت سکم موجود ہے، بہت ایسی چیزیں ٹھیک ہیں جنہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک مثال دے کے بتاتا ہوں کہ اپنی سیاسی زندگی میں
یہ کوئی بات کہتے ہوئے مجھے دکھ بھی ہو رہا ہے کہ میں نے کوئی 200 سے شاید جنازے ان لوگوں کے پڑے ہیں جو بھی طبی موت نہیں مرے تھے، جنہیں مارا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں پچھلے 8-10 سالوں میں آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ اس طرح اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جنہیں لوگوں نے مارا ہے، قتل کیا ہے۔ لیکن میں نے اپنی سیاسی زندگی میں شاید ہی کوئی جنازہ ایسا پڑھا ہو کہ جس میں کسی شخص کو پھانسی لگائی گئی ہو۔ کیوں؟ یہ ہمارے عدالتی نظام کے اندر خرابیاں موجود ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی پھر آگے دشمنیاں چلتی ہیں، ایک قتل کے اوپر 10 قتل دونوں طرف سے اور ہو جاتے ہیں، مقدمات کا فیصلہ نہیں ہوتا، ایک بات۔ پھر جو پولیٹیکل انفلوئنس اور یہ جو مقدمات ہیں، اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ اب سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو عدالتی قتل میں اسے کہوں گا وہ ہوا، اس کے اوپر ابھی ریویو آ گیا۔ اب وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر سپریم کورٹ اس کو سننا نہیں چاہ رہی، سنے گی تو کبھی بھی آج نہیں سپریم کورٹ کہہ سکتی کہ اس وقت کا وہ فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک اور جائز فیصلہ تھا۔ آپ نے بھلے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، لیکن وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، اور انہیں اس طریقے کے ساتھ اتارنا بھی اقتدار سے غلط تھا، اور اس کے بعد انہیں پھانسی لگانا بھی غلط تھا۔ تو یہ چیزیں تو موجود ہیں، ہمیں بالکل یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان عدالتی جو نقائص ہیں، جو شارٹ کمنگز ہیں، انہیں دور کرنا ہوگا۔ آج اگر انٹرنیشنل رینکنگ میں دیکھیں تو پاکستان 126ویں نمبر پہ کہیں آتا ہے، تو یہ کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اور جو آپ نے کہا کہ کل ہمارے جو لوگ ہیں پارٹی کے، عمران خان صاحب کے دور میں ان کے خلاف مقدمات تھے، بالکل تھے، جعلی مقدمات تھے، جھوٹے مقدمات تھے۔ رانا ثناء اللہ خان جیسے شخص پہ جو ہے اس کی گاڑی میں ہیروئن رکھ کے اس پہ مقدمہ درج کر دیا گیا، وہ اللہ کا شکر ہے آہستہ آہستہ بری ہوئے، سارے باعزت بری ہوئے۔ میاں نواز شریف صاحب کو عدالت بلاتی ہے، GIT بنتی ہے اس پہ پاناما پہ، بھلے اس میں نام ہی نہیں تھا ان کا، لیکن پھر بھی پاناما ایک سکینڈل تھا۔ سزا انہیں ہوتی ہے اقامہ پہ، کہ آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا ہے دبئی کا، جیسے ریزیڈنٹ ویزے کو اردو میں اقامہ کہتے ہیں۔ جی، اس سے بڑی کوئی مذاق خیز بات ہو سکتی ہے؟ الزام کیا اور آپ نے انہیں ڈسکوالیفائی کس بات پہ کیا؟ پھر جو انہیں سزائیں دی گئیں، آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ جو ناانصافیاں تھیں، آج میاں صاحب کو انصاف مل رہا ہے۔ عدالتیں ریلیف نہیں دے رہی، انصاف مل رہا ہے۔ ابھی آخری جو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بری ہوئے ہیں العزیزیہ ریفرنس میں، تو میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھا، چیف جسٹس صاحب نے 10 دفعہ نیب اور ان کے وکلاء سے پوچھا کہ بھائی کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے میاں نواز شریف کا اس میں انوالومنٹ کا، کرپشن کا، پیسے ٹرانسفر کرنے کا؟ کچھ بھی۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو صرف فوٹو کاپیاں ہیں، اور تفتیشی افسر جو تھا واجد ضیاء، اس کا انالیسز ہے، یعنی تجزیہ ہے۔ تو اس نے کہا میں اس پہ کیسے سزا دے سکتا ہوں؟ تو وہ شکر ہے کہ پوری قوم نے وہ ٹرائل دیکھا اور انہیں پتہ لگا کہ ثبوت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو یہ میں، اگر آپ PTI کا سوال آپ نے کیا، تو میں وہ بھی کہوں گا کہ میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی کو غلط سزا دی جائے، کسی کے خلاف کو جھوٹا مقدمہ بنایا جائے، لیکن اس کے ساتھ جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ کی افواج پاکستان کے وہ تنصیبات، ادارے، GHQ، کور کمانڈر کا گھر، شہداء کے یادگاریں، مزارات، ان کے اوپر حملے، اگر آپ اس کو برداشت کر لیں گے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرے، اس ملک کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ دیکھیں جب 2014 کا دھرنا دیکھ لیں آپ، اور میں اسلام آباد سے ہیں، اس وقت پولیس کو مارا گیا عمران خان اور ان کے کارکنوں نے۔ ہمارا SSP اسلام آباد ہے جنیدو صاحب، ان کا سر کھول دیا گیا، وہ ICU میں رہے 14 دن، بے ہوش رہے۔ اس حد تک انہوں نے پولیس کے ساتھ یہ زیادتیاں کی۔ وہ باقی تو آپ نے سب نے دیکھا، ریڈیو پاکستان، PTV پہ حملے وغیرہ سارے کو۔ لیکن جہاں یہ بات میں آپ اس لیے کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ ہاؤس کا گیٹ شیٹ توڑ کے اندر چلے گئے، بلڈنگ کے سامنے ایک ایک فوج کا سپاہی کھڑا ہو گیا، اس کا ریکارڈ تھا۔ اس فوج کے سپاہی کو کسی نے انگلی نہیں لگائی، اسے کسی نے پتھر نہیں مارا۔ تو آج جب آپ، یہ ریکارڈ تھا فوج کی یونیفارم کا، آج جب یہ اس طرح کی تنصیبات کے اوپر آپ چڑھ دوڑیں گے تو فوج کے یونیفارم کا اور فوج کے دائرے کا تو ختم ہو گیا۔ تو پاکستان کو پھر انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی سیف تو انہوں نے کرنا ہے، جو اپنے افسروں کی اور جوانوں کی شہادتیں دیتے ہیں، جو آئے روز قربانیاں دے رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں چند دن پہلے 27-28 جوان شہید ہوئے ہیں، افسران شہید ہو رہے ہیں، صرف جوان نہیں شہید ہوتے، افسران فرنٹ پہ ہو کے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ادارے کے خلاف اگر آپ اس طرح کے اقدامات کریں گے، اور ایک دن کی بات نہیں ہے 9 مئی، یہ وہ مائنڈ سیٹ تھا جو عمران خان صاحب پچھلے کئی مہینوں سے اور سالوں سے بنا رہے تھے فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، جس کا شاخسانہ 9 مئی پہ ہوا۔ تو وہ جو مقدمات ہیں، جو اس میں ملوث ہیں، ان کا تو ٹرائل ہونا چاہیے، اور انصاف سے ہو، میں تو یہ کہوں گا۔ بلکہ جو لوگ اس میں فزیکلی انوالو تھے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، نوجوان، مجھے ان پہ اور ان کے جو اہل خانہ ہیں، میری ذاتی ہمدردی ان کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کا مائنڈ جو ہے، ان کا جو برین واش کیا ہے عمران خان نے، وہ جو کل اپنے
آپ کی طرح ماشاءاللہ معاشرے میں اپنا ایک نام بنانے والے نوجوان تھے، جن کے ساتھ ان کی فیملیز اور ان کے خاندانوں کا ایک امید وابستہ تھی کہ یہ 15 18 20 سال ہم نے ان کو پڑھایا لکھایا، ان پہ انویسٹ کیا، تو یہ اپنا بھی اور خاندان کا نام آگے بڑھائیں گے، کوئی روزگار جو ہے وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے یا والدین کا سہارا بنے گے۔ وہ اس کام میں عمران خان نے جھونک دیے، ان کے خلاف جو ہے دہشت گردی کے مقدمات بن گئے۔ تو مجھے اس لیے ان کے ساتھ بھی ہمدردی ہے، اور میں بالکل یہ پھر کہوں گا کہ میں کبھی بھی اس کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی بے گناہ کو پکڑا جائے، اسے کوئی سزا دی جائے یا اس کے خلاف کوئی فیصلہ دیا جائے۔ اچھا سر، چند سوال ان کے جلدی سے جواب اگر آپ دے دیں۔ سر ایک یہ بتائیے گا کہ سر جس طرح ابھی کہا جا رہا ہے کہ سر یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو بھی حکومت بنتی ہے کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر بھی بن سکتی ہے؟ بالکل بن سکتی ہے۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی جو مدد ہوتی ہے وہ میں آپ کو عرض کروں کہ وہ چند فیلڈ جو میں آگے آپ کو بتا چکا ہوں، اس کے اندر ان کا اپنا ایک رول ہے، ملک کی اسٹیبلٹی کے اندر ان کا اپنا ایک رول ہے۔ لیکن حکومت جو ہوتی ہے وہ تبھی عوامی حکومت ہوتی ہے اگر وہ عوام کی رائے سے بنے، اگر وہ عوام کی تائید سے بنے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن سے پہلے، ماضی کے اگر الیکشن اٹھا کے دیکھیں نا تو ہر الیکشن سے پہلے ایک فضا موجود ہوتی ہے۔ 2018 میں عمران خان کی فضا موجود تھی، بھلے اس میں اسٹیبلشمنٹ آپ والی بات ہے ان کے ساتھ تھی۔ اس سے پہلے 2013 کے الیکشن میں کسی نے نہیں کہا کہ ہمیں کوئی اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، لیکن یہ فضا موجود تھی کہ میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر آ رہے ہیں۔ 2008 کے الیکشن میں پہلی دفعہ میں منتخب ہوا اسلام آباد سے قومی اسمبلی کی سیٹ پہ، الحمدللہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی فضا موجود تھی، پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنا رہی ہے، تو یہ باتیں میں کوئی ایسے تو نہیں کر رہا جو آپ کے علم میں نہیں ہے، سب کو پتہ ہے یہ بات۔ آج اگر یہ فضا موجود ہے پھر کہ میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بن رہی ہے، تو اس میں میاں صاحب کے اپنے ماضی کے وہ تمام ملک اور قوم کے لیے جو انہوں نے کیا وہ کارنامے وہ بھی شامل ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی نالائکیاں وہ بھی اس فضا کو بنانے میں شامل ہیں، ان کی جو ہٹ درمیاں ہیں اور جو ان کی نفرت انگیزیاں ہیں جو انہوں نے پھیلائی ہوئی ہیں وہ بھی ہمارے حق میں فضا کو بنانے میں یہ سارے عوامل شامل ہیں۔ اچھا سر، لاسٹ میں یہ بتا دیجیے گا کیا عمران خان کو آئندہ عام انتخابات میں حصہ لینے کا موقع دینا چاہیے؟ عمران خان کو کیوں نہیں دینا چاہیے جی؟ میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں کہ موقع نہیں دینا چاہیے، لیکن یہ بدقسمتی سے یہ ہوتا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں نا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کے لیے اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو میری بات بالکل سمجھ آ جائے گی، لیکن شاید آپ کو حیرت ہو یہ بات میری سن کے کہ پچھلے 26 سال میں آج جو کہتے ہیں نا سارے لیول پلینگ فیلڈ، لیول پلینگ فیلڈ، نواز شریف کو جو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی وہ کیا تھی؟ پچھلے 26 سال میں نواز شریف کو صرف ایک الیکشن لڑنے کا موقع دیا گیا۔ کین یو بلیو دیٹ؟ آپ 1997 سے لے کے 2024 تک چلے جائیں تو یہ 27 سال بن جاتے ہیں، اس میں صرف 2013 کا الیکشن لڑنے کا میاں نواز شریف صاحب کو موقع دیا گیا۔ جو ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں نا جناب کہ یہ 70 سال کا خرابی تو فلانا، بھائی 27 سالوں میں ایک بندے نے ایک الیکشن لڑا ہے، اور ہمارے اوپر پھر بھی آپ الزام لگائی جا رہے ہیں جناب کہ اسٹیبلشمنٹ تو فلانا تو یہ تو وہ، تو ایسی باتیں نہیں ہیں۔ لیٹس گو ود دا فیکٹس، اور فیکٹس یہی ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں، اپنی قیادت کی بات کر رہا ہوں، کام کیے ہیں ملک کے لیے اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ سر آپ اسلام آباد سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے پہلے بھی، اور ابھی بھی امیدوار آپ اسلام آباد سے ہی ہوں گے۔ اسلام آباد شہر کے کیا مسائل ہیں جن کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے اسلام آباد کی بڑی ایک کمپلیکس آپ یہ کہیں کہ ڈائنامکس ہیں جو کہ شاید کسی بھی شہر سے نہ ملتے ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا دارالخلافہ ہے، خوبصورت ترین شہر ہے، لیکن جو میں کمپلیکس ڈائنامکس کی بات کر رہا ہوں وہ اس کے مسائل کے حوالے سے ہے۔ اسلام آباد جہاں بیٹھے ہیں، اسلام آباد کا سٹی ایریا ہے، اسلام آباد کے سیکٹرز ہیں بہت خوبصورت، ہر فیسلٹی یہاں موجود ہے، یہاں پہ صفائی ستھرائی اچھی ہے، ہر چیز ہے، سڑکیں خوبصورت ہیں، پلانٹیشن ہے، آل ویل۔ لیکن اگر اسلام آباد رورل ایریا آپ دیکھیں جو کہ اسلام آباد کی آدھی آبادی ہے، موٹے موٹے میں آپ کو زونز میں بتا دیتا ہوں، جیسے ایک ترنول ہے، ایک زون اس کو کہہ لیں آپ، بہت بڑی آبادی ہے، ساتھ سرائے خربوزہ بھی ہے، سنگجانی بھی ہے، بڈانا بھی ہے، اور اس طرح کے کئی گاؤں ہیں۔ دوسرا زون آپ لے لیں باراکاؤ کا، اس کے ساتھ اور کئی دیہات ہیں، بری مام، ملپور، آگے پھلگراں ہے، میرا بیگوال، پنڈ بیگوال، تمیر، چرا، ادھر پھر آگے علی پور آ جاتا ہے، جھانگ، ترامڑی، ترلائی، کھنہ، کرال، یہ سارے جو ہے اس کو آپ ایک زون لے لیں۔ آگے چلے جائیں، تیسرا زون روات سے حالہ زون ہے، اس کے ساتھ آگے اور کئی دیہات ہیں، ادھر سواں ہے، یہ اپنا ماڈل ٹاؤن وغیرہ ہیں،
یہ سارے دیہات جو ہیں، اور چھوٹے چھوٹے کئی دیہات ہیں، کتھڑیل ہے، بنگڑیل ہے، کئی دیہات ہیں، وہ ایک زون ہے۔ اب وہاں پہ جو مسائل ہیں وہ بالکل وہی مسائل ہیں جو پاکستان کے دیگر دیہاتی علاقوں کے مسائل ہیں۔ وہاں پہ گلیاں نہیں بننے والی ہیں، سڑکیں نہیں بننے والی ہیں، پانی صاف پینے کے مسائل ہیں۔ جو ہمارا پچھلا دور تھا میاں نواز شریف صاحب کا 2013 میں جب میں پرائم منسٹر تھے، 150 دیہات کو ہم نے اس وقت سوئی گیس لگا کے دی تھی، میاں نواز شریف صاحب نے فنڈز دیے تھے۔ تو یو کین امیجن کہ 150 دیہات میں جو کہ رہ گئے تھے سوئی گیس لگنے سے، یہ 2014-15 میں ہم نے اپنے دور میں سوئی گیس دی انہیں۔ تو یہ دیکھیں بعض لوگوں کو تو بڑی حیرت ہوگی کہ یار اس دور میں بھی سوئی گیس یہاں پہ نہیں تھی۔ اور اس کے بعد جو متاثرین کے یہاں پہ مسائل ہیں، جو یہاں پہ جیسے میری اپنا خاندان بھی قیام پاکستان بننے سے پہلے یہاں اسلام آباد میں تھا، اس وقت ڈسٹرکٹ پنڈی تھا، پھر پاکستان بنا تب یہ ڈسٹرکٹ پنڈی تھا، پھر 1960 میں اسلام آباد بنا۔ ان متاثرین کے کافی مسائل ہیں، سیٹلمنٹ کے ایشوز ہیں، وہ پینڈنگ ہیں۔ اور یہ رورل اور اربن کی جو ڈیوائیڈ ہے، اس میں جتنا یہ فرق ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو سرکاری زمینوں پہ قابض ہیں، سی ڈی اے کی زمینوں پہ قابض ہیں، ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، وہ قبضے واپس لینے کی ضرورت ہے۔ رورل ایریا کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، رورل ایریا کے جو ڈیولپمنٹ ہے اسے چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ بغیر کسی پلاننگ کے جو گروتھ ہو رہی ہے، جو آبادیاں بڑھ رہی ہیں، پچھلے اگر آپ 4-5 سال کا ڈیٹا نکالیں تو اسلام آباد وہ شہر ہے کہ جہاں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ شہر میں مائیگریشن ہوئی ہے، لوگ باہر سے آ کے آباد ہوئے ہیں، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ ہمارے دیہی علاقوں میں آباد ہوئی ہے۔ وہاں پہ اگر آپ کسی ایک گلی میں جائیں گے، ایک گھر 1 کنال کا ہوگا، اسے اگلا 5 مرلے کا ہوگا، اسے اگلا 3 مرلے کا ہوگا، گلی شروع ہوگی 30 فٹ کی، آگے جاتے جاتے 10 فٹ کی رہ جائے گی۔ تو یہ جو بائی لاز ہیں، انہیں امپلیمنٹ کروانا، انہیں مزید بہتر بنانا، یہ ہمارے اسلام آباد کے اور سہولتوں کو اسلام آباد کے رورل ایریا کے گھر گھر تک پہنچانا، اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، صفائی ستھرائی کا نظام ہمارا میونسپل کارپوریشن کا ادارہ رہا، وہ یہ کرتا رہا کام، لیکن اسے بھی بہت مؤثر طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم، ہیلتھ، اب ہمارا جو آج سے 30-40 سال پہلے ہاسپٹل بنا پیمز کا، اس جیسے یہاں پہ پچھلے جتنا بھی عرصہ گزرا ہے 30-40 سال کا، یہاں پہ کم از کم 3 اسپتال اور ہونے چاہیے، اور بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اس میں ہے، ایجنڈا پہ ہے کہ اسلام آباد کے ان ایشوز کو انشاءاللہ ہم ہر صورت میں ایڈریس کریں گے۔ ابھی 16 ماہ کی جو ہمارا دور حکومت رہا، میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر رہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ریکارڈ کام ہم نے کیے ہیں۔ بارہ کو بائی پاس بنایا، پورے پاکستان کے لیے وہ ایک تحفہ ہے، میں یہ کہوں گا۔ اس کے علاوہ ہمارے کئی انٹرچینجز بنے، سڑکیں ہم نے کئی جو ہے وہ نئی بنائیں، کچھ اور ہم نے کام کرنے کی کوشش کی جتنا اس وقت میں ممکن تھا۔ وہ اسلام آباد کے لوگوں کو بڑی پازیٹیو فیل محسوس ہوئی۔ تو انشاءاللہ یہ جتنے میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، سی ڈی اے جو ہے ادارہ ایسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، سیکٹر ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو جو کمٹمنٹس کی گئی ہیں، سی ڈی اے نہیں کی ہیں، پلاٹ آکشن کیے ہوئے ہیں، بڑے عرصہ ہو گئے ہیں، رہائشی پلاٹ وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہاں پہ کچھ قابضین موجود ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ رکی ہوئی ہے، وہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ایجنڈے پہ ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلے اپنے دور میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے فضل سے امید ہے اور اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔